حسن یوسف جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو حسن کا بادشاہ بنایا. بولیے یار یہ تو کلمہ ہے، اللہ کی تسبیح ہے، یہ تو ذوق کے ساتھ بولے نا سبحان اللہ. حسن یوسف جمی عیسیٰ، جناب یوسف کو حسن کا بادشاہ بنایا. پیارے عیسیٰ کو قدرت کو یہ شان بخشی، آپ کے لبوں سے جو پھونک نکلتی، آپ پھونک مارتے تھے، آپ کسی چیز کے اندر پھونک مار دیتے، قدرت اس کے اندر وہ شان بخشتی. اگر آپ کی پھونک کسی بیمار کے اوپر پڑتی وہ صحتیاب ہو جاتا. کسی مردہ کو آپ پھونک مارتے، مردہ میں جان آ جاتی. بے جان پرندے پہ آپ پھونک مارتے، وہ حقیقت میں مٹی کا بنا ہوا پرندہ، آپ کی پھونک پڑتی، آپ اسے پھونک مارتے تھے، اس کا حال یہ ہوتا وہ حقیقت میں پرندہ بن کے اڑتا ہوا نظر آتا. یہ جناب عیسیٰ کو شان بخشی. اور جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان بخشی جی کہ آپ اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے کہ کیفیت اور تھی جب اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بغل سے نکال کے دنیا کے سامنے رکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے سورج کی روشنی آپ کے ہاتھوں میں دکھائی دے رہی ہے. بولیے ذرا ذوق سے سبحان اللہ. تو علامہ کہتے ہیں حسن یوسف یدی بیزاداری آقا آج خوبا ہما دارد تو تنہا داری. جی وہ جو کمالات، وہ جو خوبیاں گن گن کے اللہ نے سب نبیوں میں رکھی تھی، وہ ساری بھی اور اس سے برا اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں رکھ دی. سبحان اللہ. جی حضور کا ہر عمل معجزہ، ہر نشانی معجزہ، لیکن ان سارے معجزات میں واقع معراج جو ہے ایک عظیم معجزہ. یہ واقع معراج کیا تھا؟ کوئی سمجھے گا کہ شاید زمین سے اوپر جانا، آسمانوں کی طرف، بلندی کی طرف جانا، شاید یہ معجزہ ہے. تو یہ معجزہ ہے، تو معجزہ، لیکن جس نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑا کمال کیا تھا؟ وہ دولت دیدار ربانی، خدا کے دید کے جلوے تھے جو نہ پہلے کسی نبی کو عطا ہوئے، نہ کسی پیغمبر کے حصے میں آئے، جو شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. بڑے بڑے نبی آئے، شانوں والے آئے، ہر نبی شان والا. بولیے ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. ہر نبی شان والا، ہر رسول شان والا. نبی ہوتا وہ ہے جو عزت والا ہوتا. عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے، اللہ کے پیغمبروں کے لیے جو نبی ہوتا ہے وہ عزت والا ہوتا ہے. اسی لیے یہ مسئلہ لازم ہو گیا، جو نبی کی توہین کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جن کی عظمتیں اللہ بیان فرمائے، جن کی رفعتیں اللہ بیان کرے، کوئی اس کا منکر ہو وہ دائرہ اسلام میں رہ نہیں سکتا. احباب گرامی، ہر نبی کو الگ الگ شانیں، لیکن کلام مجید فرقان حمید کو اگر
تیسرے پارہ سے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، وقت بڑا مختصر ہے، یہ جملے محبت سے سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ سب رسول ہیں جناب آدم سے لے کر سیدہ آمنہ کے نور نظر تک، یہ جتنے بھی صفِ انبیاء میں تمہیں کھڑے نظر آئیں، کہیں جناب نوح ہیں، کہیں جناب ابراہیم ہیں، کہیں جناب اسماعیل، کہیں پیارے اسحاق، کہیں جناب حضرت یعقوب، کہیں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام، کہیں پیارے موسیٰ کلیم اللہ۔ آج بولن دا پروگرام نہیں لگتا؟ سبحان اللہ جی موسم تو بڑا سونا ہے، ایڈی ٹھنڈی کوئی نہیں بول کی جی، سب نبی شانوں والے، فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، کسی کو کوئی کمال، کسی کو کوئی کمال، ہر شان دوسرے سے منفرد، ان میں سے ایک وہ ہے جس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کلام کیا ہے، منہم من کلم اللہ، منہم تیسرا پارہ پہلی آیت، اللہ فرماتے ہیں لوگوں زمین کی پر چلنے والا وہ میرا پیغمبر جناب موسیٰ تھے، وہ میرے ویسے پیارے حبیب، ایسے پیارے موسیٰ، پیارے نبی، اتنی عظمت والے شان والے پیغمبر چلتے زمین پہ تھے لیکن کلام خدا سے کرتے تھے۔ کائنات کا خالق، مالک، کائنات کو پیدا کرنے والا رب اپنے پیغمبر سے کلام کرتا، اللہ کلام کرتا اپنے پیغمبر سے، پیغمبر کلام کرتا اپنے خدا سے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جناب موسیٰ سے اللہ نے کلام فرمایا، جناب موسیٰ سے بولیے اللہ نے کلام فرمایا۔ اللہ اپنے پیغمبر سے کلام کرتے، پیغمبر اپنے مولا سے کلام کرتے۔ جب جناب موسیٰ پیغمبر اپنے مولا سے کلام کرتے، وہ جو کلام الہی کی لذت ہوتی جی، یہاں پہ اچھا کلام کرنے والے، اچھے بولنے والے مخلوق میں اتنا پیارا کلام کرتے ہیں، جی کرتا ہے وہ بولتے جائے بندہ سنے، وہ کلام کرے بندہ سنے۔ قدرت نے ان کو اتنی خوبصورت آواز سے نوازا، ظاہری حسن بھی اعلیٰ، خوبصورت آواز بھی اعلیٰ۔ جب جناب موسیٰ پیغمبر اللہ کا کلام سنتے تو کلام ربانی کی دنیا نے اس کی ذات کا وہ اس منزل پہ پہنچایا، اس کیفیت پہ، اس معراج کی دنیا پہ فائز ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں مولا اگر تیرے کلام میں اتنا مزہ ہے، اتنی لذت ہے، اتنا پیار ہے، اگر تیرا کلام اتنا پیارا ہے، تیری ذات کتنی پیاری ہے۔ مولا کلام کرتا ہے لیکن حجاب میں کرتا ہے، پردے میں کرتا ہے۔ جناب موسیٰ پیغمبر کو یہ طلب ہوئی، چاہت پیدا ہوئی، کیفیت کی اس دنیا پہ پہنچے، التجا کرتے ہیں مولا یہ کب تک پردے رہیں گے؟ پردے اٹھا، حجاب اٹھا، اپنا آپ دکھا۔ سبحان اللہ۔ رب ارنی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔
جناب موسیٰ پیغمبر کی دعاؤں پہ صدقے، ایک آرزو آپ کی ہے، ایک آرزو میری ہے، ہماری کیا آرزویں ہوتی ہیں آپ خود ہی سوچ لیں، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ جناب موسیٰ پہ قربان جائے، وہ کہتا ہے بس اپنا دیدار دے دے، اپنا رب ارنی، مولا اور کچھ نہیں مانگتا، تیرا دیدار مانگتا ہوں۔ یہ پردے اٹھا، حجاب اٹھا، اپنا آپ دکھا۔ بار بار التجا کرتے ہیں، رب ارنی، رب ارنی، رب ارنی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، حجاب اٹھا۔ آگے سے جواب آیا لن ترانی، قرآن کا نواں پارا، قرآن کا نواں پارا۔ میرا رب فرماتا ہے، میرے پیغمبر نے التجائیں کی، رب ارنی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قدرت نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ پیغمبر تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اب میں دیکھ نہیں سکتا یا تو دکھا نہیں سکتا، فرمایا میں تو دکھایا جا سکتا ہوں لیکن تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب دکھایا جا سکتا ہوں، تو نہیں دیکھ سکتا، اس میں یقیناً اگلی بات آئے گی کہ میں تو دکھانے پہ قادر ہوں لیکن اس دنیا کے اندر تو نہیں دیکھ سکتا۔ مولا اگر میں نہیں دیکھ سکتا تو تجھے کون دیکھ سکتا؟ فرمایا موسیٰ نہ تو دیکھے، نہ نگاہ انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے فقط محمد مصطفیٰ۔ نہ تو دیکھے، نہ نگاہ انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے فقط محمد مصطفیٰ دیکھے۔ مولا جس محمد کا ذکر کرتا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرا حبیب ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، فرمایا وہ میرا حبیب ہے۔ میں کون ہوں؟ فرمایا تو میرا کلیم ہے۔ سبحان اللہ، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو میرا کلیم ہے۔ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَلِيمِ وَالْحَبِيبِ، کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے، کلیم وہ ہوتا ہے جو تیاری کر کے آتا ہے، کوہ طور پہ آتا ہے، میں حکم دیتا ہوں، کوہ طور ایک مقدس وادی ہے، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، میرے پیغمبر مقدس وادی میں آ گئے ہو، نالین اتار کے آؤ۔ سبحان اللہ، مقدس وادی میں آئے ہو، مقدس وادی میں آئے ہو، نالین اتار کے آؤ۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو کوہ طور پہ آتا ہے، آوازوں پہ آوازیں دیتا ہے، التجائیں کرتا ہے، رب ارنی، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پردے اٹھا، حجاب اٹھا، اپنا آپ دکھا۔ میں جواباً کہتا ہوں لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن حبیب وہ حبیب ہوگا، رب انتظار کر رہا ہوگا۔ سارے نبی مسجد اقصیٰ کے اندر صف بنائے کھڑے ہیں، فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، وہ حبیب اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، حبیب آرام کر رہا ہے۔ کلیم وہ ہے جو التجائیں کرتا ہے، کلیم وہ ہے جو التجائیں کرتا ہے۔ جواب آتا ہے لن ترانی، لیکن حبیب وہ ہے، رب انتظار کر رہا ہے، حبیب گھر میں آرام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ محبوبیت کی بات ہے، یہ پیار کی بات ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے، بعضوں نے کہا کلیم وہ ہوتا ہے جو رب کی مرضی سے کرتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے رب اس کی مرضی سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جی
اس بات کو کہا تھا میرے امام نے، امام اہل سنت نے کہا تھا کہ تبارک اللہ شان تیری، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے امام نے کہا تھا، امام احمد رضا نے کہا تھا، امام اہل سنت نے کہا تھا، قرآن و سنت کے عظیم تاجدار نے کہا تھا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، مولا تو بے نیاز ذات ہے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے، کہیں یہ تھا تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اور کہیں کیا تھا فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، جبریل کو بھیجا جاتا ہے، سارے نبی مسجد اقصی کے اندر انتظار کے اندر کھڑے ہیں، رب بھی انتظار میں ہے، میرا حبیب آ رہا ہے جی۔ جو شانیں، وہ جو دیدار خدا بندی کی دولت کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی، کسی پیغمبر کے حصے میں نہیں آئی، جناب آدم سے لے کر پیارے عیسیٰ تک سب نبی شان والے، سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ، سارے نبی شان والے، اللہ کے سارے پیغمبر، سارے رسول عرف و اعلیٰ شانوں والے، لیکن وہ کسی عاشق نے کہا تھا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سبحان اللہ جی سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، جو مقام جناب آدم سے لے کر پیارے عیسیٰ تک جو کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا، وہ کیا تھا، وہ دیدار خدا بندی تھا، یہ عظیم مقام کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا جو اللہ نے یہ شان اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ ہماری خوش نصیبی، ہماری سعادت مندی کہ قدرت نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کا امتی بننے کے لیے نبی بھی انتظار کرتے رہے، نبی بھی التجائیں کرتے رہے، مولا ہمیں بھی اس نبی کا امتی بنا، وہ التجائیں کرتے تھے، ہم نے مانگا بھی نہیں، دعائیں بھی نہیں کی، قدرت نے کرم فرمایا اپنے حبیب کا امتی بنا دیا۔ سبحان اللہ جی اس بات کی پر خدا کا شکر نہ ادا کیا، مولا تیری ذات کا شکر ہے، تیرا کرم بالائے کرم کروڑا تیرا احسان کہ تو نے ہمیں اپنے حبیب کا غلام بنایا، حضور کا امتی بنایا ہے، اس شکر کا کروں جی، اس شکر کو کیسے بجا لاؤں جی، وہ درود و سلام کے ساتھ وہ نماز کے سجدے، یہ نماز کے سجدے جہاں اس کی عبادت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ہے کہ مولا تیری ذات کا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ جی جب یہ بات امتی سمجھ آئے تو پھر وہ اور سجدے کرے گا، نفل نمازیں پڑھے گا، درود و سلام پڑھے گا، اللہ کی حمد کرے گا، سبحان اللہ کی تسبیحات کرے گا، الحمدللہ کی تسبیحات کرے گا، اللہ اکبر کی تسبیحات کرے گا، اور عرض کرے گا پروردگار یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنایا۔ اللہ کی ذات ہمیں سمجھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا